محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے الحمدللہ آج کی یہ محفل اس کو نسبت ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کے ساتھ بھی، تو گویا عاشقان اولیاء کی زبان میں یہ محفل 12ویں شریف کی بھی ہے تو ساتھ میں 11ویں شریف کی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس نے ہمیں عطا فرمائی، وہاں اللہ نے ہمیں اپنے پیاروں کا، اپنے اولیاء کرام کا دامن بھی عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں مگر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تمام اوصاف و کمالات اپنی جگہ، جو آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی آپ توجہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ باتوں کا لطف آئے گا آپ کو۔ آپ اندازہ کیجئے محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ کا ایک جز ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ بولیے، بولنے سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شرک اور کفر کی نجاست جسے 7 سمندر مل کر بھی نہیں دھو سکتے، یہ واحد کلمہ طیبہ ہے کہ جو شرک اور کفر کی نجاست کو دور کر دیتا ہے، شرک اور کفر کی نجاست کو دھو ڈالتا ہے۔
جو کام 7 سمندر مل کر نہیں کر سکتے وہ یہ کلمہ طیبہ کر دیتا ہے۔ آج لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سنیوں نے، ان بریلویوں نے رسول کو خدا سے ملا دیا۔ ارے ہم کہتے ہیں یہ ہمت ہے کس کے اندر کہ معاذ اللہ رسول جو کہ مخلوق ہیں، عبد ہیں، ان کو معاذ اللہ خالق و معبود کے ساتھ کوئی کیسے ملا سکتا ہے؟ لیکن بات ہے اصول کی، جب رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر سے جدا نہیں کیا تو پھر یہ بھی ہمت کسی میں نہیں کہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رب العالمین کے ذکر سے جدا کر سکے۔ وہ کسی میں یہ ہمت نہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں جس طرح اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، وہاں اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ تو اذان کے اندر جہاں ذکر رب کا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جہاں ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، جیسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تمام آیتوں کا پڑھنا واجب، ایسے ہی تشہد کے ہر لفظ کا پڑھنا واجب۔ گویا جس طرح نماز مکمل سورہ فاتحہ کے بغیر کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی نماز تشہد کے ہر لفظ کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ تو تشہد کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ارے مجھے کہنے دیجئے جس رب العالمین نے نماز جیسی خالص ترین عبادت جو رب کی ہے اس کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کامل نہیں فرمایا، تو پھر کیسے اس کے محبوب کے ذکر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے محبوب کے ذکر کے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا، آپ اندازہ کیجئے کلمہ طیبہ کے اندر ہے 2 جز، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ مزے کی بات یہ ہے کلمہ طیبہ کے پہلے جز کے اندر رب کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، تو کلمہ طیبہ کے دوسرے جز کے اندر اس کے محبوب کی رسالت کا بیان ہے۔ کلمہ طیبہ کے جس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کوئی اوکھی نہیں، اتنی آسان باتیں ہیں۔ تو عاشق کہتا ہے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب میں فلاں سجایاں نے سرکار واسطے، کئیان روز ہو دن دیدار آپ دے، کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو کلمہ طیبہ ہے اس کے اندر بھی 2 جز رکھے، ایک میں اپنی توحید کا بیان رکھا تو دوسرے میں اپنے محبوب کی رسالت کا بیان رکھا۔ اور مزید مزے کی بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کے جس جز میں اپنی توحید کا بیان کیا
اس پورے جز کے اندر بھی کہیں نقطہ نہیں، اور اللہ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنے کا جز رکھا اس میں بھی کہیں کوئی نقطہ نہیں، اس میں بھی میں اپنے نقطے پر بھی قربان اور آپ لوگوں کی آواز اور داد پر بھی قربان۔ ماشاءاللہ کیا خوب سنتے ہیں اللہ کے بندو، ایسی پیاری باتیں سن کر جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے جز کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان، دوسرے میں رسالت کا بیان۔ اس سے مزے کی بات، ہم 12ویں ماننے والے الحمدللہ، 12ویں ماننے والے ہیں نا بھائی الحمدللہ۔ تو کلمہ طیبہ کے اندر جو پہلا جز اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اس کے اندر بھی 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہے، اس کے بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف۔ اور مزید مزے کی بات یہ، لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اللہ، اور محمد الرسول اللہ کے اندر میرے آقا کا ذاتی نام ہے محمد۔ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اللہ، اس کے اندر بھی 4 حروف ہیں، لفظ محمد کے اندر بھی 4 حروف ہیں، لفظ محمد کے اندر بھی 4 حروف ہیں۔ یہ ذرا آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنی ذات کے لیے انتخاب کیسا فرمایا۔ معاذ اللہ یہ برابری ہم نہیں ثابت کرتے، مگر جب اللہ رب العالمین نے مناسبتیں رکھیں جو شانیں اپنے محبوب کو دیں، پھر یہ گھٹا کون سکتا ہے؟ پھر جو اللہ نے شانیں دیں یہ کس میں ہمت ہے کہ وہ گھٹا سکے؟ جب رب اعلان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مزید مزے کی بات یہ ہے، جس طرح اس میں جلالت اللہ عز و جل، اس کے اندر 4 حروف، محمد کے اندر 4 حروف، اس میں جلالت کے اندر درمیان والا حرف مشدد ہے اور محمد کے اندر بھی درمیان والا میم مشدد ہے۔ اس میں جلالت میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس میں رسالت میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ذرا سمجھیے، جب رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام میں نقطہ گوارا نہیں فرمایا، وہ رب العالمین اپنے محبوب کی ذات میں نقطہ چینی کیسے گوارا فرما سکتا ہے؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں نقطہ گوارا نہیں فرمایا، وہ اپنے محبوب کے نام، اپنے محبوب کی ذات میں نقطہ چینی کیسے گوارا فرما سکتا ہے؟ تبھی تو حضرت حسان بن ثابت نے عرض کیا تھا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا سونا، آپ کے جیسا حسین تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہیں پایا گیا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت نے اس بات کا بھی رد فرما دیا۔ آپ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ حسان بن ثابت کی آنکھیں دیکھتی بھی کیسے کہ جب آپ کے جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہوتا تو نا۔ یا رسول اللہ جب آپ کے جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور یہ صحابی کا عقیدہ ہے، کسی گستاخ کا نہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر عیب سے منزہ ایسے پاک پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیا، اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیا۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام رکھا، جو اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اس کے اندر دیکھیے کس انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رفعتیں دیں، شانیں عطا فرمائیں۔ بہرحال اسی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر لفظ کو علیحدہ کریں تب بھی یہ دونوں مبارک نام، چاہے اس میں جلالت ہو یا اس میں محمد ہو، یہ دونوں بامعنی رہتے ہیں، کسی بھی صورت میں یہ بے معنی نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ سے کہیں اوپر چلی جائیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا جو مبارک نام ہے یہ الہ تفسیر بیضاوی کے اندر اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب تمام سہارے ختم ہو جائیں، جس بارگاہ کی طرف پناہ طلب کی جائے اسے ذات الہ کہا جاتا ہے۔
اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ اسے ذات الہ کہا جاتا ہے۔ اور میں بات ذات محمد کی کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام محمد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ یاد رکھیے، محمد کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے ذات محمد کہا جاتا، جس کی تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار منافقین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنے والے، معاذ اللہ میرے آقا کو مجنون کہنے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے والے، جب انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہے، تو چونکہ وہ عربی دان تھے، وہ جانتے تھے کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے۔ انہیں پتہ تھا، ارے لفظ محمد کا معنی تو یہ کہ جس کی بار بار تعریف ہو، ہم محمد بھی کہتے ہیں اور ادھر مجنون بھی کہتے ہیں، یوں تو پھر ہماری اپنی بات کے اندر تضاد آتا ہے، ارے بھلا کوئی کیسے کسی مجنون کی تعریف کر سکتا ہے؟ تو معاذ اللہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب ان کو ہم بجائے محمد کہنے کے معاذ اللہ مذمم کہا کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خبر ہوئی، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو یہ کفار معاذ اللہ آپ کے بارے میں مجنون وغیرہ کے الفاظ کہا کرتے، مگر یا رسول اللہ اب تو ان کی ہمت مزید بڑھ گئی، اب تو مبارک آپ کا نام بھی بگاڑنے لگے۔ لیکن قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جب صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ اب یہ بجائے آپ کو محمد کہنے کے مذمم پکارنے لگے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہ فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیوں گھبراتے ہو؟ ان کا مذمم کوئی اور ہوگا، مجھے تو اللہ رب العالمین نے محمد بنا کر بھیجا، مجھے تو اللہ رب العالمین نے محمد بنا کر بھیجا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ وہ طائف کے میدان کے اندر جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور نتیجے میں معاذ اللہ میرے آقا کے مبارک ذات کے پیچھے ایسے محلے کے اوباش لوگوں کو لگا دیا گیا جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو لہولہان کر دیا۔ میرے آقا نے پھر بھی ان کے خلاف دعا نہ فرمائی، میرے آقا نے پھر بھی اپنے رحمت بھرے ہاتھ اٹھائے تو دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے آقا عرض کرتے ہیں اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے، چونکہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں، کیونکہ یہ میری شان سے واقف نہیں۔ کسی نے کہا تھا نا، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہے نہ بولنے کی، بہرحال میرا بیان تو ختم ہونے کو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی۔ ابھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام محمد کے حوالے سے ہم بات کریں تو کافی دیر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اندازہ کیجئے جن کا نام اتنا پیارا ہے وہ ذات کتنی عظیم ہوگی، وہ ہستی کیسی پیاری ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے، کسی نے کہا تھا نا، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ارے ان کی سیرت آئینہ ہے، بس اسے دیکھا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی۔ اس میں معاذ اللہ گھبرانے کی بات نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی تانے کی بات ہے، یہ تو سر فخر سے بلند کر کے کہنے کی بات ہے۔ اگر ہم گلی سے گزریں، کوئی اگر ہمیں اپنے نام سے پہچانتا ہو، ہمارے منصب سے پہچانتا ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ تو ہماری پہچان عاشق رسول ہونے کی یہ بھلی ہے، ہماری پہچان ہمارے منصب کے ذریعے، ہمارے نام کے ذریعے بھی ہونی چاہیے، لیکن زندگی جینے کا مزہ یہ ہے
کوئی دیکھ کر کہے یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ پیارے آقا کا عاشق جا رہا ہے، یہ میرے آقا کا عاشق جا رہا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ محفل 11ویں شریف کی بھی ہے، ایک آدھ بات میں حضور غوث اعظم کے حوالے سے کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی شان دی، اور ظاہر ہے عزتیں ملتی ہیں میرے آقا کی بارگاہ سے، عزتیں ملتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، چونکہ یہ پوری کائنات بنی ہے تو صدقہ میرے آقا کا، یہ پوری کائنات بنی ہے تو صدقہ میرے آقا کا، یہ چاند سورج میں روشنی ہے تو یہ بھی صدقہ میرے آقا کی نورانیت کا ہے۔ تو بہرحال جس کو جو عزت ملی میرے آقا کے در سے ملی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ بات بھی جانتے ہیں جو علم الکلام پڑھتے ہیں کہ کسی بھی ولی کی کرامت در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوا کرتی جن کے وہ امتی ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات ہوں یا میرے آقا کی امت میں جتنے بھی ولی ہیں، ان سے ظاہر ہونے والی کرامات در حقیقت میرے آقا کے معجزات ہیں، در حقیقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان ہی نرالی کہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے مبارک لبوں پر اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے مبارک لبوں پر اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے حضور غوث اعظم کو جو شان دی وہ تو رب کی عطا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان، آپ کی پھپھی ہوں، آپ کے والد ماجد ہوں، آپ کی والدہ ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کی ازواج ہوں، آپ کے صاحب زادگان ہوں، اللہ نے آپ کا جو خاندان آپ کو دیا تو حضور غوث اعظم کا خاندان اشرف خاندان کہلاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خاندان کے اندر پیدا ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جس خاندان کے اندر ولایت کو گویا تقسیم فرما دیا تھا ان میں سے تقریباً اللہ کے ولی ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جب ہیں تو وہاں سے آپ اپنی ماں، جب ان کی ماں کو چھینک آتی اور وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہتی، میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اپنی والدہ کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دیا کرتے۔ آپ اندازہ کریں جب یہ غوث پاک کی سماحت کا عالم ہے، جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 5 سال کی ہوئی، جب آپ کو لے جایا گیا پڑھنے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھائی گئی تو جن استاد محترم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ البقرہ مکمل پڑھ دی، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے حضور غوث اعظم نے 18 پارے 5 سال کی عمر کے اندر سنا دیے۔ اندازہ کیجئے استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا آگے پڑھیے، جس استاذ نے تمہیں یہاں تک پڑھایا اب میرے پاس کیا لینے آئے، اسی استاد صاحب سے پڑھو نا، بڑے قابل استاد لگتے ہیں۔ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی استاد سے 18 پارے نہیں پڑھے بلکہ میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، میری والدہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، وہ 18 پارے پڑھا کرتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ان سے سن سن کر میں نے 18 پارے یاد کر لیے، ان سے سن سن کر میں نے 18 پارے یاد کر لیے۔ ارے یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی، اندازہ کریں بس اتنا اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں۔ جب وہاں سے آپ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد کی جو اللہ نے شانیں دیں وہ تو باتیں ہی الگ ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے اتنی شان دی، اتنے فرامین حضور غوث اعظم کے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، لیکن میرے لیے عید کا دن اس وقت ہوگا جب دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں۔ یہ غوث، یہ وقت کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سوچ عطا فرمائی، اپنے ایمان کی فکر عطا فرمائی، اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے حرم کعبہ میں دیکھا
کہ ایک شخص اپنے سر کو پتھروں کے اوپر رکھ کر یہ عرض کر رہا ہے یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میدان معاشر کے اندر یا اللہ اگر میرے اعمال تیری رضا کے قابل نہ ہو تو یا اللہ پھر مجھے لوگوں کے سامنے اندھا کر کے اٹھانا، کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ آپ اندازہ کیجئے جب اس طرح کا خوف خدا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ارے جن کے مرید ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں اور آج ہم یہ اعزاز سمجھتے ہیں، اور ایک عجیب سی بات ہم نے بس سوچ لی کہ بس غوث پاک کے مرید ہو گئے، معاذ اللہ نمازوں سے جان چھوٹ گئی، روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی یوں گزاری، 40 سال آپ کی زندگی کے ایسے ہیں، آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کرامتیں بیان ہوں ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ایسی باتوں پر ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، چونکہ بات ہے جو دوائی کڑوی ہوتی ہے تو وہ اچھی تو نہیں لگتی، مگر شفا اسی سے ملتی ہے۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کئی راتیں ایسی گزری، کتنے سال حضور غوث اعظم ہر رات ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے، تو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جو زندگی دینے والے نے جو احکامات عطا فرمائے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا ایمان کی حفاظت کا ذہن پانے کے لیے اور مزید سنتوں سیکھنے کے لیے، دین کے احکام سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ اس دینی ماحول کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنے گا، اور انشاءاللہ ہمارے کردار کے اندر بھی بہتری آئے گی، ہماری وجہ سے انشاءاللہ معاشرے کے اندر بھی اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی۔ لیکن بات وہی ہے، کسی نے کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں خوشبو پویں مل نہ لئیے، ہلے اور ہزاراں تے برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے، چنگا اور ہزاراں۔ تو اس شعر کے اندر یہ بات سمجھائی گئی، اچھے آدمی کی صحبت عطر فروش کی صحبت کی طرح ہے، بھلے وہاں سے خوشبو آپ خریدیں نا، مگر وہاں سے خوشبو آپ کو آتی رہے گی۔ یہی نیک آدمی کی، اچھے آدمی کی مثال ہے، بھلے آپ اس کے پاس رہ کر وہ کوئی کام نہیں کرتے، اس کے پاس بیٹھنے کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور برے آدمی کی مثال ایسے جیسے لوہار جو بھٹی چلانے والا آدمی ہو، اس کے پاس آپ جا کر بیٹھیں، بھلے اور کوئی کام نہ ہو، مگر جب وہ بھٹی چلائے گا تو اس سے آگ کی چنگاریاں اڑ اڑ کر آپ کے کپڑوں پر آئیں گی۔ تو یہ مثال بڑے اچھے انداز سے سمجھائی گئی، اچھی صحبت اور بری صحبت کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں، مدنی قافلوں میں شرکت کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اور 3 نومبر کو آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ پورا سال جو ایک سلسلہ چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی ایک عظیم الشان دینی تحریک، کھلی کتاب ہے، جہاں پر دین کے حوالے سے الحمدللہ اس کا عظیم الشان نیٹ ورک اور عظیم الشان کام ہے کہ ہر سال ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء ہمیں تیار کر کے یہ دعوت اسلامی الحمدللہ دے رہی ہے۔ وہیں پر فلاحی طور پر سیلاب زدگان کا معاملہ ہو، زلزلہ زدگان کا معاملہ ہو، غزہ کے اندر فلسطین میں جو مظلوم وہاں پر مسلمان ہیں ان کی مدد کا معاملہ ہو، یا تھیلیسیمیا کا معاملہ ہو، کرونا جیسے جب خطرناک مراحل آئے تھے، جبکہ بہت سے اداروں نے، بہت سے تنظیموں نے جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور اپنے یہاں تک کہ جو اجیر تھے ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا، تب بھی آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی نے الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو بے سہارا تھے، ان کی یہ تحریک الحمدللہ سہارا بنی، ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس تحریک کے دست و بازو بنیں، اپنا گھر کے حساب سے اور اپنے دیگر جو جاننے والے روابط ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ان تمام کو ترغیب دلوا کر 3 نومبر بروز اتوار ابھی جو آ رہا ہے، تو دعوت اسلامی کے لیے تمام اخراجات، دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ ڈونیشن کا، عطیات کا سلسلہ ہوگا۔ تو آپ تمام جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کر کے اس میں حصہ ملائیں،
اللہ رب العالمین اپنا دیا ہوا مال ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔